فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. عزیز حکیم. حکیم. فَإِن پھر اگر زللتم پھسل جاؤ تم من بعد بعد اس کے ما جو جاءتکم آ گئی تمہارے پاس البینات واضح نشانیاں فَاعْلَمُوا تو جان لو انا بے شک اللہ اللہ عزیز بہت زبردست ہے حکیم خوب حکمت والا. فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر تم پھسل گئے. زلت القدم کس کو کہتے ہیں؟ قدم کا پھسلنا. کبھی آپ خود پھسلے یا کسی کو پھسلتے دیکھو تو ذرا سین کو یاد کریں. پھر اگر پھسل گئے تم تو کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان پھسلتا تو کیسے ہوتا ہے؟ رک نہیں پاتا اور بینڈ ہو جاتا ہے اس طرف یا گر پڑتا ہے اسی طرف. اب ایک ہے صراط مستقیم، ایک شخص ہے قدم جما جما کے چلتا جا رہا ہے اور دوسرا شخص کیا ہے؟ وہ پھسل گیا اور گر گیا، ڈگمگا گیا. تو اگر پھسل جاؤ تم، بہک جاؤ تم، من بعد ما جاءتکم البینات اس کے بعد کہ آ گئی تمہارے پاس بینات. بینات کیا ہے؟ واضح احکامات. فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی عزیز ہے. عزیز کا کیا معنی؟ زبردست. عزیز کا لفظ جو ہے عزت سے نکلا ہے. عزت کہتے ہیں قدر کو، قہر کو، امتناع کو، روکنے کو. یعنی اللہ تعالیٰ زبردست غلبہ رکھنے والا ہے، زبردست قدرت رکھنے والا ہے. اور حکیم حکمت والا ہے. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اگر تم بھٹک گئے، پھسل گئے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے. پورے نہیں اسلام میں آئے، ایک قدم باہر اور ایک اندر ہے. عموماً کون ڈگمگاتا ہے؟ جس کے قدموں کا بیلنس خراب ہو یا وہ خواہشات پہ چل پڑے. تو پھر کیا ہے؟ تمہارے پاس کھلی کھلی دلیلیں، آیات، نشانیاں، سب کچھ آ چکا ہے. اور اگر آنے کے بعد پھر تم پھسل جاؤ، نہ مانو، ڈگمگا جاؤ. یعنی ڈگمگانا اصل میں ہوتا کہ چلتے جا رہے تھے ٹھیک ہی چل رہا تھا سارا معاملہ، کے بیچ میں کوئی جھٹکا آیا، کوئی پھسلنے کی چیز آئی. عموماً انسان کس چیز سے پھسلتا ہے؟ پھسلنے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ مثلا سنو، کیلے کا چھلکا. سنو سے پھسلتے، آئس سے پھسلتے ہیں نا. پتہ چلتا ہے پھسلتے وقت، جب گر چکتے ہیں پھر پتہ چلتا او گر چکے. دین کے رستے میں بھی آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں اتنے میں کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے انسان کا، کوئی خواہش نفس بیچ میں آ جاتی ہے، یا کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، یا کوئی پریشر آ جاتا ہے اور آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا. آپ سمجھتے ہیں ہموار ہی رستہ ہے اور جو قدم رکھتے ہیں وہ منہ کے بل جا گرتے ہیں. پھر ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فوراً اٹھتے ہیں. اگر آپ خود نہ اٹھ سکیں تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کسی اور کو آپ کو مدد دینی ہوتی. اٹھو. اگر تم پھسل گئے،
اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانی نے تمہیں بتایا گیا تھا، وہ سائن لگے ہوئے تھے کہ یہاں آئس ہے اور گر جاؤ گے، ذرا دھیان سے چلنا. اس کے باوجود تم نے دھیان نہیں کیا اور تم پھسل گئے، تو جان لو کہ پھر اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے. اگر تم گرے، اگر تم پھسلے اور پھسل کے وہیں لیٹے رہے، تو پھر کون اٹھائے گا تمہیں؟ کون پکڑے گا تمہیں؟ اللہ. اور فَاعْلَمُوا جو ہے علم سے ہے، اور یہاں علم سے مراد صرف جاننا، انفارمیشن نہیں، بلکہ اقرار کرنا، قبول کرنا. ورنہ جانتے تو بہت سے لوگ تھے، ابلیس نہیں جانتا تھا. ابلیس کو کیا ہوا تھا؟ پھسلا ہی تھا نا، کہ نہیں؟ کس چیز سے پھسلا تھا؟ کیا وجہ بنی تھی؟ انا، تکبر. عموماً انسان کی انا، ذات کا مسئلہ، یہی اس کے پھسلنے کا سبب بنتا ہے. میں کیوں کروں، میں کیوں مانوں، میں ہی قربانی کا بکرا ہوں، ہر چیز میرے لیے، سارا کچھ مجھے کرنا، سب کام میں نہیں کرنے، ساری پابندیاں میرے لیے. انسان ہے، ڈگمگا جاتا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے.